میرے بھائی یہ سجدوں میں دعا کی جاتی تھی تو آسمان سے فرشتے مدد کرنے کے لیے اترا کرتے تھے، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تھرائے جا رہے ہیں کون کون رکشا کے نام پر، کہیں اخلاق کا مڈر، کہیں بھلا کا مڈر، کہیں بھلا کا مڈر میرے بھائیوں۔ لیکن قانون آج یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی، یہ 313 پکے سچے مسلمان ہیں، یہی میری پوری پونجی ہے، یہی میری 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے 13 سال جو محنت کی اس میں یہی 313 میں نے مسلمان کیے، یہی تیرا نام لیتے ہیں، یہی میری 13 سال کی محنت کی پونجی ہے۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے، اگر آج یہ برباد ہو گئے اور کافروں نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اے اللہ لم تعبد بعد اليوم، آج کے بعد پھر تیرا بھی کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ مجھے بتائیں مودی جی، مجھے سمجھائیں مودی جی، مجھے بتائیں، مجھے انگلش سمجھ میں نہیں آتی ہے، مجھے ہندی بتائیں، ایک راضی بن نہ سکے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ بلال کی اذان اب کہاں سے لائیں جس کو ممبر کے محراب سے جب دی جاتی تھی تو چڑیاں بھی بے قابو ہو جایا کرتی تھی، عورتیں بھی گھروں کی چھتوں پر آ جایا کرتی تھی، درختوں کے پتوں کی جنبش بند ہو جایا کرتی تھی، سمندر کی موجیں اپنی جگہ پر رک جایا کرتی تھی، اور حضرت بلال کی آذان سننے کے لیے سب وہاں پہ تماشا بنے ہوئے تھے، چڑیاں درختوں پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور وہ پتوں پر چونچے نہیں مارا کرتی تھی کہ بلال آذان دے رہے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں میں بھی آذان ہوتی ہے، نوجوانوں کو تو شوق ہی نہیں ہے، ان کو موقع ہی نہیں ہے، چائے کی چسکیاں چھوڑے تب تو آئے، بیچارہ بوڑھا آدمی پہلے آ جاتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ ہم چند دنوں کی چند مہینوں کے مہمان ہیں، اب تو کم سے کم اللہ کی عبادت کر لیں۔ وہ کبھی جھاڑو اٹھا لیتا ہے، مسجد میں جھاڑو دے دیتا ہے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی لکنتی زبان سے اللہ اکبر کی اذان دے دیتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بچے حافظ نہیں، عالم نہیں، قاری نہیں ہے، کوئی بزرگ ہے حاجی یہ بیچارے حج کر کے آئے، ان کو صحیح سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن محلے کے بزرگ ہیں، چلو کوئی مولوی نہیں ہے، انہیں کو مصلی پر کھڑا کر دیا جائے اور یہ نماز پڑھا دی جائے، اور وہ نماز پڑھا دیتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ آج ان سجدوں کی ضرورت ہے، ایک سجدہ آج اس سجدے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، وہ ایک سجدہ ہی تو تھا محمد رسول اللہ نے بدر کے میدان میں رکھ دیا تھا، اور سجدے میں روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ آنسوؤں سے زمین میں گڈھے پڑ گئے تھے۔ ابو بکر نے پیچھے سے ہاتھ مارا تھا، تب اللہ کے نبی کو دیکھا تھا آنسوؤں سے گڈھا بھر گیا ہے، اور اللہ کے نبی سجدے میں یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تہلک ہذه العصابہ هذه العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط، اے ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط۔ اے اللہ آج یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی، یہ 313 پکے سچے مسلمان ہیں، یہی میری پوری پونجی ہے، یہی میری 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے 13 سال جو محنت کی اس میں یہی 313 میں نے مسلمان کیے، یہی تیرا نام لیتے ہیں، یہی میری 13 سال کی محنت کی پونجی ہے۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے، اگر آج یہ برباد ہو گئے اور کافروں نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اے اللہ لم تعبد بعد اليوم، آج کے بعد پھر تیرا بھی کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، تیرا بھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ میرے بھائی یہ سجدوں میں دعا کی جاتی تھی تو آسمان سے فرشتے مدد کرنے کے لیے اترا کرتے تھے، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تھرائے جا رہے ہیں کون کون رکشا کے نام پر، کہیں اخلاق کا مڈر، کہیں بھلا کا مڈر، کہیں بھلا کا مڈر میرے بھائیوں۔ لیکن قانون ہوا کرتا ہے، جو چیز پابندی ہے تو سب جگہ ہونا چاہیے۔ یو پی میں جس جانور پر پابندی ہے تو گوا میں بھی ہونا چاہیے، یو پی میں اگر گائے آپ کی ماں ہے تو گوا میں بھی آپ کی حکومت ہے، وہاں بڑے ٹکوں کو گائے کا گوشت کیوں دیا جا رہا ہے، وہاں بیف کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ مجھے بتائیں مودی جی، مجھے سمجھائیں مودی جی، مجھے بتائیں، مجھے انگلش سمجھ میں نہیں آتی ہے، مجھے ہندی بتائیں۔ ایک جانور آپ کی ماں ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن یو پی میں بینڈ ہے تو ادھر بھی بینڈ ہونا چاہیے، ادھر پابندی ہے تو ادھر بھی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں ہمیں ہندی سمجھاؤ، ذات برادری میں پڑھنا نہیں چاہتے، جتنا یہ ملک تمہارا اتنا میرا بھی ہے، جتنا خون آپ نے بہایا اتنا ہم نے بھی بہایا ہے، کوئی آپ بھی ہمیں تانے نہ مارے، یہاں سے نکل
نکلنے کے لیے اور پاکستان جانے کے لیے نہ کہے پاکستان جس کا ہو وہ چلا گیا. ہم ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے, اسی مٹی میں رہیں گے, یہی کریں گے اور یہی کفن ہوں گے, اور مرنے کے بعد اپنا جسم یہی کی مٹی میں ملا کر شامل کر لیں گے. ہم وفادار ہیں, ہم بے وفا نہیں ہے. کبھی بھی آسمان لینا, جب بھی اس گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. آج ہم سے کہتے ہیں یہ چمن, یہ چمن ہمارا تمہارا نہیں. اسی سجدے کی ضرورت ہے, اسی پکار کی ضرورت ہے, اسی عبادت کی ضرورت ہے. وہ عقبہ ابن نافع تھا, آئے ہائے وہ عقبہ ابن نافع تھا, 24 سال کا نوجوان تھا. یہ نوجوان بیٹھے غور کریں, یہ 24 سال کا نوجوان تھا. اپنی تلوار لیتا ہے, 1500 نوجوانوں کو, فوجیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے, اور جہاں جاتا ہے وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا دیتا ہے, وہاں جہاد کرتا ہے اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیتا ہے. ہر جگہ اسلام اسلام پھیلا دیا, چاروں طرف اسلام کا جھنڈا لہرا دیا, اور ایک بستی پار کر کے دوسری بستی ادھر اسلام کا جھنڈا, دوسری بستی ادھر اسلام کا جھنڈا. سارے ضلعوں کو, بستیوں کو, آبادیوں کو مسلمان کرتا ہوا آگے بڑھا. سامنے سمندر آ جاتا ہے, اے اللہ میں کہاں جاؤں, ادھر اسلام پھیل چکا ہے, یہاں میری نظر جا رہی ہے, تیرا جھنڈا لہرا دیا ہے, پیچھے بھی اسلام ہے, سامنے سمندر ہے, میرے ساتھ 1500 میرے نوجوان ساتھی ہیں, سب کے پاس ایک ایک گھوڑا ہے. اے اللہ میں آگے جانا چاہتا ہوں, پیچھے تو اسلام ہے, دائیں بھی اسلام پھیلا دیا ہے, بائیں بھی تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے, سامنے سمندر ہے. اے اللہ اس سمندر کا میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے, جہاں تک میری آنکھیں جا رہی سمندر کا چھوڑ نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد کوئی بستی آباد ہے, اگر مجھے معلوم ہو جائے اس سمندر کے اس طرف بھی کوئی بستی رہتی ہے, تو تیری عزت و جلال کی قدم ہم اپنے 1500 گھوڑے اس میں ڈال دیں گے, اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لیں گے جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا جھنڈا نہ لہرا دوں. یہ نوجوان ہے, اپنی بہن کو اسلام کا جھنڈا نہیں دے سکتا ہے, اپنی بہن سے پردہ نہیں کرا سکتا ہے, اپنی بہنوں بیٹیوں کو, اپنی بہنوں بیٹیوں کو بے پردگی سے نہیں روک سکتا ہے. یہ آج کا باپ ہے جو اپنی بیٹی پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے, یہ اپنی بیٹی کو بے پردگی سے نہیں روک سکتا ہے. جو اپنے گھر میں اسلام نافذ نہ کر پائے وہ دنیا میں اسلام نافذ کی نفاذ کی بات کیا کرتا ہے, وہ شہر میں اسلام کی نفاذ کی بات کیا کرتا ہے. میرے بھائیوں, سرور میں اس وقت ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی, اپنے آپ کو سنبھالنے کی اور دین کی نشو و اشاعت کرنے کی عقبہ نافذ سے عبرت حاصل کرو. حضرت عمر ممبر کے اوپر خطبہ دیتے ہیں, کوئی بھی شخص 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے گا, میں کہیں بھی نکل جاؤں, کتنا بھی آگے بڑھ جاؤں, آؤں گا وہیں, کبھی کبھی بھول جاتا ہوں, انسان ہوں. حضرت عمر نے خطبہ دے دیا, خطبہ ختم, اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوئی, خطبہ ختم, نماز پڑھا دی. نماز پڑھانے کے بعد ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے, ابھی اٹھے نہیں تھے, ابھی بیٹھے تھے. ایک عورت آئی, بہت بوڑھی عورت تھی, ہاتھوں میں داستانے تھے, پیروں میں موزے تھے, وہ بھی جمعے کی نماز پڑھنے آئی ہوئی تھی. وہ آئی, چہرہ چھپائی ہوئی تھی, کہنے لگی امیر المومنین آپ سے ایک مسئلہ جاننا ہے. جی بولیے ماں کیا بات ہے. بوڑھی آواز سنی, لڑکھڑاتی آواز سے سمجھ گئے بوڑھی عورت ہے. کہا ماں کیا بات ہے. کہا امیر المومنین آپ نے خطبے میں ابھی یہ کہا ہے کہ 400 درہم سے زیادہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مہر دے گا تو وہ چھین لیا جائے گا. اے عمر آپ کون ہوتے ہیں چھیننے والے. ایک بوڑھی عورت عمر کو آگاہ کر رہی ہے. حضرت عمر نے کہا ماں میں نے تو دلیل دی ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں, اور صحابہ جتنے صحابہ کا نکاح ہوا کسی کا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں تھا. کہا امیر المومنین لگتا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. اس زمانے کی بوڑھی عورتیں قرآن پڑھتی ہی نہیں تھی, سمجھتی تھی. آج کی ہماری عورتیں پڑھتی ہیں, اور پڑھتی ہیں تو پڑھتی چلی آتی ہیں راجدھانی ایکسپریس کی طرح. پوچھو کتنا پڑھ لیا, کہنے لگی رمضان میں 3 ختم کر لیے, 4 ختم کر لیے. ارے رکھ لیتی پاکٹ میں 4-5 کیا کرے گی. ایسے 4-5 ختم کرنے کے کیا فائدے ہیں. وہ بوڑھی عورت پڑھتی تھی اور سمجھتی بھی تھی, اور عمر سے کہتی تھی جی کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. عمر چوک, ماں کیا بات ہے. فرمایا عمر قرآن کہتا ہے, دلیل دیکھیں دلیل, عمر کا قیاس نہیں چلتا. کہتی ہے اے عمر قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم لوگوں میں سے کوئی شخص
اپنی بیوی کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے، بہت زیادہ مال دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اور تم اس میں سے کچھ بھی چھیننے کا اختیار نہیں رکھتے، تم اس میں سے کچھ بھی لینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کہہ رہا ہے شوہر اپنی بیوی کو جتنا چاہے اتنا مال دے سکتا ہے، اور تم لینے کے حقدار نہیں ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں لے لوں گا، میں چھین لوں گا اور بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ اب حضرت عمر کی ذمہ داری دیکھیے، کیا کہا؟ ممبر پر دوبارہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اصابت امرأۃ واخطا رجل، ایک عورت نے صحیح بات کہی اور عمر سے خطا ہو گئی۔ واخطا رجل، ایک آدمی غلطی کر گیا، ایک شخص غلطی کر گیا اور عورت نے صحیح بات کہی ہے، اب اسی کی بات کو لاگو کیا جائے گا۔ لوگوں اپنی بیویوں کو جتنا چاہو اتنا مہر دے دو، اب میں چھیننے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ عورت نے اس بوڑھی عورت نے صحیح بات کہہ کے مجھے دلیل دے کر مطمئن کر دیا۔ مسلمانوں، دوسرے مسلک کے لوگوں، اگر تم یہاں میری بات سن رہے ہو تو غور سے بتاؤ، سن کر بتاؤ، رب کعبہ کی قسم عمر فاروق اپنی بات واپس لے رہے ہیں۔ عمر فاروق کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک آدمی نے غلطی کی اور اپنی بات سے غلطی کا اعتراف بھی کر لیا اور رجوع بھی کر لیا، تو کیا ہماری نظر میں عمر کا مقام گھٹ گیا؟ کیا ہماری نظر میں عمر فاروق ناقص ہو گئے، کمزور ہو گئے؟ نہیں، اس لیے ناقص نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ میں نے جو کہا وہی صحیح ہے، قرآن ہم نہیں مانے، تب ہم کچھ کہتے، لیکن حضرت عمر فاروق نے قرآن کو لاگو کر دیا اور اپنی بات لے کر یہ کہہ دیا تارا جنون، ایک آدمی سے غلطی ہوئی، کیوں نہیں؟ غلطی سے پاک صرف رسول کی ذات ہے، معصوم من الخطا صرف رسول کی ذات ہے، کسی اور کی ذات معصوم من الخطا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی خطا کا اعلان کر کے اقرار کر دیا۔ لوگوں، جب ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے بعد آنے والے اور لوگوں سے کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ جب ہم صحیح بات پہ رجوع کر سکتے ہیں اور صحیح بات کا اعلان کر سکتے ہیں تو بعد میں آنے والے صحیح بات کا اعلان کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر، اور میری اس دعا میں سب آمین کہیے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے بھی جنگ کے کیچڑ پر اعلان یہی کیا تھا۔ اقد الجید پڑھیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے اقد الجید، اس کا صفحہ نمبر 57 ہے، عربی کی کتاب ہے، ذرا پڑھیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا واضح طور پر فتویٰ دے رہے ہیں۔ اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ فاترکوہ قولی بکتاب اللہ۔ لوگوں، جب میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ جاؤں جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو اور قرآن کی مخالفت ہو رہی ہو، اگر میں کوئی ایسی بات کہہ